اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ مدرجہ بالا حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی آنے والا ہے جس کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ بار بار اپنے امتیوں کو دے رہے ہیں۔ اس آنے والے کی جن کی صفات و خصوصیت کا ذکر ان آیت میں کیا گیا ہے، ان کا مصداق بجز ذات پاک حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر از راہ تعصب کوئی شخص مصر ہو کے مجھے انجیل میں حضور کا اسم گرامی دکھائے تو اس کے بارے میں گزارش ہے کہ جیسے آپ اوپر پڑھ آئے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، انجیل اسی میں نازل ہوئی، لیکن 4 انجیلیں جو 70 ہجری اور 70 کے بعد مدون ہوئی وہ یونانی زبان میں تھی، اور ایسے لوگوں نے جمع کیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست شاگرد نہ تھے۔ لازمی طور پر انہوں نے یہ اناجیل ان کے عیسائیوں سے ان کی اصلی زبان سے سریانی میں سنی ہوگی اور سریانی سے انہیں یونانی کے قالب میں ڈھالا ہوگا۔ بدقسمتی سے جو یونانی تراجم پہلی صدی عیسوی کے آخری حصے میں مدون ہوئے ان کے اصلی نسخے بھی نایاب ہے، اور جو یونانی تراجم دستیاب ہے ان کا تعلق 4 صدی عیسوی سے ہے۔ یونانی زبان سے اناجیل کے ترجمے لاطینی زبان میں کیے گئے۔ ان لاطینی ترجموں سے یورپ اور ایشیا کی دوسری زبانوں میں یہ کتب منتقل ہوئی۔ ترجمہ دار ترجمہ کے اس عمل سے اس انجیل میں جو رد و بدل اور تحریف وقوع پذیر ہوئی ہوگی وہ محتاج بیان نہیں۔ اگر ان تراجم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ ملے تو قطعاً تعجب کی بات نہیں۔ فلسطین وغیرہ ممالک جب مسلمانوں نے فتح کیے تو اس وقت وہاں کے لوگوں کی زبان بدستور سریانی تھی۔ اسلامی فتح کے تقریباً 300 سال تک یہی سریانی وہاں کے علاقائی زبان کی حیثیت سے باقی رہی۔ اتنے عرصے کے بعد عربی نے کہیں جا کر اپنا سکہ جمایا اور وہاں کے باشندوں کی مادری زبان بنی۔ فتح کے بعد مسلمان علماء کی آمد و رفعت اس علاقے میں شروع ہو گئی۔ عیسائی علماء سے ان کے تعلقات قائم ہوئے اور وہ ان سے براہ راست سریانی زبان میں استفادہ کرتے رہے۔ اس طرح اناجیل کے بارے میں علماء اسلام کو جو معلومات علماء اہل کتاب سے حاصل ہوئی وہ اصل سے زیادہ قریب تھی۔ وہ انہیں سریانی سے بلا واسطہ عربی میں حاصل ہوئی۔ ترجمے دار ترجمے کے جو حجابات عیسائیوں کو درپیش آئے مسلمان علماء کو ان سے سابقہ نہیں پڑا۔ اس لیے جب ہم سیرت ابن حشام کا مطالبہ کرتے ہیں تو حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ علامہ ابن حشام نے جن کی وفات 213 ہجری میں ہوئی، محمد بن اسحاق سے جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی، اپنے استاد ابو محمد البکائی العامری کے واسطے نقل کی ہے۔ بکائی کی وفات کا سال 183 ہے۔ اس میں یوحنا کے باب 15 کی آیت 26 کا عربی متن یوں ہے، 30 کا رومی ہجا اگر یہ ہو پریکلیٹوس پھر تو معاملہ صاف ہے۔ اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، اور محمد کا بھی بعینہ یہی معنی ہے، لیکن اگر اس کا حجائیوں ہو پریکلیٹس تو اگرچہ دونوں لفظوں سے تلفظ میں تو بڑی مشابہت ہے لیکن اس کا معنی پہلے لفظ سے مختلف ہے۔ خود انجیل کے مترجمین کو اس کا ترجمہ کرنے میں بڑی وقت پیش آئی ہے۔ اردو کی بائبل کے متن میں اس کا ترجمہ مددگار کیا گیا تھا اور حاشیہ پر وکیل یا شفیع مرقوم ہے۔ کسی نے اس کا ترجمہ کانسلیٹر تسلی دینے والا، کسی نے ٹیچر استاد، اور ارکسٹائن نے ایڈوکیٹ کیا ہے۔ کیا خبر کے الفاظ کا یہ ہیر پھیر
عیسائی علماء کے معمول کا کرشمہ ہو اور اسی وجہ سے وہ خود بھی پریشان کا شکار ہو گئے۔ یہ صورتحال تو اس وقت ہے جبکہ ان 4 انجیلوں پر اعتماد کیا جائے، لیکن صدیوں کی گمنامی سے پردہ غیب سے ایک انجیل ظہور میں آئی جس کو انجیل برناباس کہتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے بڑے بڑے پیچیدہ عقیدے حل ہو جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کے غبار خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 20 ایسے ارشادات موجود ہیں جن میں نام لے لے کر حضور کی آمد کی بشارتیں دی گئی اور بار بار اپنے امتیوں کو حضور کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لینے کی تاکید احکام دیے گئے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم وہ ایمان افروز حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں، پہلے برناباس اور اس کی انجیل کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری ہے تاکہ کوئی شخص بلا وجہ اور نامعقول اعتراض کر کے آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ برناباس قبرص کا باشندہ تھا۔ اس کا پہلا مذہب یہودیت تھا۔ اس کا نام جوسس تھا، لیکن دین عیسوی کی اشاعت اور ترقی کے لیے اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ حواری اس کو برناباس کے نام سے پکارا کرتے تھے، جس کا معنی ہے واضح نصیحت کا فرزند۔ بڑا کامیاب مبلغ تھا، جاذب قلب و نظر شخصیت کا مالک تھا۔ حضرت مسیح کے ساتھ مدت العمر جو قرب اسے نصیب رہا، اس نے اس کو اپنے حلقے میں بڑا اہم مقام عطا کر دیا تھا۔ ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو یہود سے الگ کوئی امت تصور نہیں کیا کرتے تھے، نہ ان کی علیحدہ عبادت گاہیں تھے، لیکن یہودی انہیں شک و شبے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقت، آپ کی فطرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ان کے پہلے ماننے والوں کے نزدیک خطاً وجہ نظر نہ تھا۔ سب آپ کو انسان اور اللہ کا برگزیدہ بندہ سمجھتے تھے۔ اس وقت عیسائی یہودیوں سے بھی زیادہ توحید پرست تھے، یہاں تک کہ سینٹ پال نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس طرح عیسائیت میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا جس کے نظریات اور معتقدات کا منبع انجیل یا حضرت مسیح کے اقوال نہ تھے، بلکہ اس کی ذاتی سوچ بچار کا نتیجہ تھا۔ پال یہودی تھا، ترسوس کا باشندہ تھا، کافی عرصے روم میں رہا۔ ان کے فلسفے اور مشرکانہ عقائد سے وہ بہت متاثر ہوا۔ عیسائیت کو اس نے اسی مشرکانہ سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جو عوام کو بہت پسند تھا، لیکن حضرت عیسیٰ کے حواری اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپنے مذہب کی ترقی اور اشاعت کے لیے برناباس اور سینٹ پال کچھ عرصے ایک ساتھ کام کرتے رہے، لیکن دن بدن اختلافات کے خلیج بڑھتی گئی۔ پال نے حلال و حرام کے بارے میں موسوی احکام کو بالائے طاق رکھ دیا، نیز ختنہ کی سنت ابراہیمی کو بھی نظر انداز کر دیا۔ برناباس کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہو گیا، چنانچہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔ پال کو عوام الناس کی تائید کے علاوہ حکومت کی ہمدردیاں بھی حاصل تھی، اس لیے اس کے پھیلائے ہوئے عقائد کو لوگوں نے دھڑا دھڑ قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح برناباس اور اس کے ساتھی پس منظر میں چلے گئے۔ بائیں ہمیں 4 صدی عیسوی تک برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تعداد میں موجود تھے جو خدا کی باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مالک الملک اور قادر مطلق کی حیثیت سے عبادت کرتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے پشپ پال کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے بلکہ اس کے بندے اور رسول ہے۔ انطاکیہ کے دوسرا بشپ جس کا نام لوسین تھا اور جو تقوی اور علم میں بڑی شہرت کا مالک تھا، وہ بھی تثلیث کے عقیدے کا سخت مخالف تھا۔ اس نے انجیل سے ایسی عبارتیں نکال دی جن سے تثلیث ثابت ہوتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جملے بعد میں بڑھائے گئے۔ اس کو 312 میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے شاگرد ایریس نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ اسے کئی بار
کلیسا کے عہدے پر کبھی فائز کیا گیا اور کبھی معزول کیا گیا، لیکن اس نے اپنا مشن جاری رکھا، اور کلیسا کے مخالفت کرنا آسان کام نہ تھا، لیکن ایریس نے ان مشرکانہ عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور لوگ جوخ دار جوخ اس کے نظریات کو قبول کرتے چلے گئے۔ اس اثنا میں دو ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ شاہ قسطنطین، جس نے یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے عیسائیت قبول کیے بغیر عیسائیت کی امداد شروع کر دی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات سے اسے سراسیمہ کر دیا۔ شاہی محل میں بھی یہ نظریاتی کشمکش زوروں پر تھی۔ مادر ملکہ تو پال کی نظریات کی حامل تھی، جب بادشاہ کی بہن ایریس کی معتقد تھی۔ بادشاہ کی پیش نظر تو صرف ملک میں امن و امان کا قیام تھا، اور اس کی صرف یہ صورت تھی کہ سارے فرقے ایک کلیسا کو قبول کر لے۔ ایریس اور الیگزینڈر کی مخالفت روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے مداخلت ناگزیر ہو گئی، چنانچہ 325 میں نیقیہ کے مقام پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ متواتر کئی روز تک اس کے اجلاس ہوتے رہے، فیصلہ نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے امن و امان کی خاطر کلیسا کی حمایت حاصل کرنا ضروری سمجھا، اس لیے اس نے ایریس کو جلاوطن کر دیا۔ اس طرح توحید کے بجائے تثلیث کا عقیدہ ملک کا رسمی مذہب بن گیا۔ کلیسا کو منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل اپنے پاس رکھنا جرم قرار دے دیا گیا۔ 270 مختلف انجیلوں کے نسخے نظر آتش کر دیے گئے۔ شہزادی قسطنطنیہ کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ اس کی کوشش سے 346 میں ایریس کو واپس بلایا گیا۔ جب وہ فاتحانہ انداز میں قسطنطنیہ میں داخل ہو رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے قتل عمد قرار دیا۔ اس جرم کی پاداش میں سکندریہ کے پشپوں کے ساتھ جلاوطن کر دیا، اور خود ایریس کے ایک معتقد پشپ کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔